السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے 15 جمادی الثانی 1441 ہجری، 10 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور 31ویں آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اتخذوا، انہوں نے پکڑ لیا، احبارہم، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، ورہبانہم، اور اپنے راہبوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، وما امروا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر صرف یہی کہ وہ ایک معبود برحق کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ان ظالموں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور مشائخ کو اللہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں رب کائنات اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر اور پاک ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہود و نصارہ کا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے قصہ بیان کیا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب انہیں آقا علیہ السلام کی دعوت پہنچی تو یہ شام کی طرف بھاگ گئے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عیسائی ہو چکے تھے۔ ان کی سگی بہن اور ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ وہ قیدی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن پر احسان کیا، اور نہ صرف یہ کہ انہیں بلکہ ان کے قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دیا۔ یہ بہن اپنے بھائی سے ملی، بھائی نے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو بہن نے یہ جواب دیا کہ وہی سلوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو بھائی اپنی بہنوں سے کرتے ہیں۔ تو عدی مدینہ تشریف لائے، اپنے قبیلے طے کے سردار تھے، ان کا والد خاتم طائی معروف آدمی تھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گلے میں سلیب تھی چاندی کی۔ آقا علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو عدی بن حاتم کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے جیسا اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بنایا تھا، اس لیے کہ جن چیزوں کو تمہارے مذہبی پیشوا حرام سمجھتے تھے تم حرام سمجھتے تھے، جن کو وہ حلال سمجھتے تھے تم نے حلال سمجھا، تم نے اندھا دھند ان کی پیروی کی، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عدی کیا کہتے ہو، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا،
اور ساتھ ہی فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں پر اللہ کا غضب اور عیسائی گمراہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو رب بنانے کا مطلب ضروری نہیں کہ اس کی عبادت ہی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے اندھا دھند چلنا حلال و حرام کے معاملے میں یہ بھی عبادت کا ہی ایک درجہ ہے، جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی کی شریعت کو تسلیم کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اور وہ ان کی تمام فضول باتیں کہ جی اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت ہے، ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شرک، سود، رشوت، شراب، خنزیر، یہ تمام کی تمام چیزیں ہر شریعت میں حرام تھیں، لیکن ان ظالموں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کی باتوں میں آ کر وہی کام کیا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ آج کے مسلمان کا سلسلہ کیا ہے۔ مولوی کو اس نے 3rd کلاس بنا دیا، اپنی باتوں میں لا کر اسے دبا لیا دولت کے زور پر، اور مولوی سے وہ فتوے لیے جو اس کے اپنے پسندیدہ تھے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کے نام پر دبا ہیں، واعظین، جن کا روزی روٹی کا سلسلہ صرف اور صرف چند مخصوص قسم کی باتیں ہیں جو ہر جگہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، یہی امیر طبقہ جب غلط کام کرتا ہے، لوگ ان کو منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں فلاں مولوی صاحب نے کہا۔ تو یہی سلسلہ ان ظالموں کا تھا کہ پہلے مذہبی پیشواؤں کو خریدا، ان کو خرید کر ان سے غلط فتوے لیے، اور پھر ان فتووں پر انہی مذہبی پیشواؤں کی مہر لگا دی کہ ہم نے تو اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے۔ ایک سچا مسلمان، اللہ کو ماننے والا، وہ کبھی بھی اس راستے پر نہیں چلتا، بلکہ وہ زندگی کا ہر کام اللہ رب العزت سے پوچھ کر کرتا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کرتا ہے۔ تو اس مسئلے کو معمولی بات سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، ان کو یہ نہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے مقابلے میں رب کھڑا کر لو، بلکہ عبادت تو ایک اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ مذہبی پیشوا تو اللہ کا پیغام ایک امانت سمجھ کر تم لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور یہیں سے اہل علم نے بڑا زبردست استدلال کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس کی جو تفسیر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، معزز خواتین و حضرات، اس تفسیر کو اہل علم نے بنیاد بنا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تقلید شخصی جو ہے وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے، علماء کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اہل علم کا احترام ضرور کریں، مشائخ کا احترام ضرور کریں، لیکن اتباع اور پیروی دلائل کی ہونی چاہیے، اتباع اور پیروی قرآن و حدیث کی ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔